اسرائیل، لبنان، امریکہ سہ افریقی فریم ورک معاہدہ ہو گیا۔ کیا یہ معاہدہ حزب اللہ اور ایران کے لیے قابل قبول ہوگا؟ ایران پر امریکہ نے حملہ کیوں کیا؟ میں شیخ آفتاب حنیف شیخ کی باتوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ صورتحال یہ نکلی ہے، واشنگٹن میں امریکہ کی ثالثی میں ایک سہ افریقی فریم ورک معاہدے پہ سائن کیے گئے ہیں۔ یہ معاہدہ اسرائیل اور لبنان کے مابین ہوا، جس کا بنیادی مقصد اسرائیل کی خود مختاری اور امن کی راہ ہموار کرنا بیان کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس موقع پہ پریس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لبنان کی خود مختاری، آزادی اور تحفظ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم اسرائیلی حکومت اور لبنانی حکومت کے درمیان ثالثی کے طور پہ آئے ہیں، جس کا مقصد ہے کہ کئی دہائیوں سے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جاری یہ جنگ ختم ہو، لبنان ایک خود مختار حکومت بنے۔ اور ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم اس معاہدے کے تحت لبنان میں حزب اللہ کو غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں، ہم اس کے خاتمے کے لیے کام کریں گے۔ گویا اب لبنان کی حکومت اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ مل کے حزب اللہ کے خلاف کام کرے گی۔ ویسے تو وہ کئی دہائیوں سے امریکہ ہی کے فریم ورک پہ، امریکہ ہی کے فیصلے کے مطابق، امریکہ ہی کے پروگرام کے مطابق حزب اللہ کے خلاف کام کرتے رہے، لیکن انہیں ناکامی ہوئی کیونکہ ایک کمزور حکومت۔ معاہدے کی تفصیلات کا اعلان نہیں کیا گیا ناظرین، اور نہ ہی حزب اللہ کو اس میں شامل کیا گیا۔ اس سے پہلے جب امریکہ اور ایران کے درمیان ڈیل کی بات ہوئی یا MOU پہ سائن ہوئے تو اسرائیل اور لبنان اس میں شامل نہیں تھا، لیکن لبنان معاہدے کی ان شقوں میں شامل ہے جو جن پہ بات ہو رہی ہے۔ اس پہ گروپ بھی بنا ہوا ہے، اللہ پہ بھی، لبنان پہ بھی ایک گروپ بنا ہوا ہے، ورکنگ گروپ جو کام کر رہا ہے، لیکن اس میں وہ ان کے لوگ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب واشنگٹن میں اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو بات ہوئی ہے اس میں ایران نہیں تھا، اور نہ ہی اس میں حزب اللہ کو شامل کیا گیا جو سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں کی، اور لبنان کی، جنوبی لبنان کی ایک سیاسی اور عسکری قوت ہے، اس کو اگنور کیا گیا۔ اور یہ معاہدہ لبنانی حکومت کے ساتھ کیا گیا۔ بے باس حکومت ہے، پلے کچھ نہیں ہے، دہائیوں سے اسرائیل اس پہ حملے کرتا رہا ہے، اس کے ایک حصے پہ قابض ہے، وہ نہیں چھڑوا سکے، ناقص ان کی فوج ہے۔ حزب اللہ نہ ہوتا تو اسرائیل سارے لبنان پہ قبضہ کر چکا ہوتا، اور لبنان، جنوبی لبنان جو سرحدی علاقہ ہے وہاں پہ وہ بڑے سرگرم ہیں۔ یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ان کو کیوں شامل نہیں کیا گیا، اور ایران پہ یہ حملے کیوں کیے گئے؟ تازہ یہ حملے ایران پہ جو کیے گئے صدر ٹرمپ کے کہنے پہ، انہوں نے یہ الزام لگایا کہ ایران نے ایک تجارتی جہاز پہ حملہ کیا ہے، 3 ڈرونز ہم نے مار گرائے ہیں، ایک جو ہے وہ کارگر ہوا، جواباً ہم نے ایران کے جزیرے پہ حملہ کیا، اس کی جو میزائل ہیں اور ڈرونز کے جو وہاں پہ سٹورز ہیں ان کو اڑا دیا ہم نے۔ جواب میں ایران نے بھی کہا کہ ہم نے ان کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا، اور ہم ان کے جو پاسداران ہیں انہوں نے کہا کہ آئندہ امریکہ نے اگر یہ حرکت کی تو ہم پہلے سے زیادہ خوفناک حملے کریں گے، پہلے سے زیادہ بھرے حملے کریں گے، اور ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی کس طرح سے کر سکتے ہیں، جبکہ بات چیت ہو رہی ہے اور اگلا مرحلہ بھی اسی مہینے شروع ہونے جا رہا ہے۔ اب پتہ چلا ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایران پہ حملے کروائے ہیں وہ دنیا کی توجہ، ایران کی توجہ کو اسرائیلی اور لبنانی معاہدے سے ہٹانے کے لیے کرائے۔ حالانکہ دنیا بے وقوف نہیں، انہیں یہ پتہ ہے کہ اصل میں اسرائیل کی جو جنگ ہے لبنانی حکومت کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ لبنان میں شیعہ ملیشیا ہیں، حزب اللہ، ان کے ساتھ جنگ ہے جو اس معاہدے میں شریک ہی نہیں ہے۔ اور جب ایران اور حزب اللہ اس معاہدے میں شریک نہیں ہوں گے تو اس معاہدے کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا اب لبنان، اب میں یہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں لبنان کے فوج کے سربراہ پاکستان آئے تھے، کیا بات کی کسی کو نہیں پتا۔ اب یہاں پہ جو تاثر لیا جا رہا ہے
کہ کیا وہ یہاں پہ اجازت لینے آئے تھے؟ ابھی تک پاکستان پہ نے اس پہ کوئی ایسا رد عمل نہیں دی، وہ بات نہیں کی، لیکن اب یہ بات چل نکلی ہے، ان کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے اس کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم ایران اور امریکہ کی میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، وہاں پہ ہاں ہماری ہمدردیاں ضرور ہو سکتی ہیں، لیکن عمل اس میں شامل نہیں ہے، یہ بہرحال ان کو وضاحت کرنی پڑے گی۔ ٹرمپ جو ہے وہ اس وقت ڈبل گیم کر رہا ہے، ایک تو وہ یاویوں والے بیان دے رہا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، لیکن ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ اور یہ جو نیتن یاہو ہے یہ بھی ہمیں خاموش نہیں ہوا، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو ٹرمپ کے نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں اور نیتن یاہو کا بھی الیکشن ہے۔ اگر یہ ٹرمپ ہار گیا، اس کی سیاسی ساکھ تو ہے ہی نہیں جو غالباً اس کے خلاف ہی جائے گی، اور نیتن یاہو اگر الیکشن میں ہار گیا، اربوں ڈالر کی اس پہ کرپشن ہے، وہ فوری طور پہ گرفتار ہو جائے گا۔ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طرح سے کوئی نہ کوئی گول اچیو کریں، کیونکہ ایران جنگ میں تو امریکہ کو شکست ہوئی ہے، امریکہ تو گھٹنوں پہ آگے بیٹھا ہوا ہے، اور نیتن یاہو وہ تو ٹرمپ کے ہاتھوں بھی بےعزت ہوا ہے، ساری دنیا میں اکیلا اس کو منہ لگانے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی گول اچیو کریں اور الیکشنز میں جائیں تاکہ گردن بچی رہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور امریکہ اور ایران کی جو ڈیل ہو رہی ہے، جو معاہدہ ہو رہا ہے، اس میں جو نکات ہیں وہ یہ ہے کہ لبنان میں فوری امن اور تمام محاذوں پہ، اس میں حزب اللہ بھی ہے، حوثی بھی ہیں، ان کے خلاف جارحانہ کارروائی ختم کی جائے، لبنان کو اسرائیلی فوج یہاں سے باہر نکالی جائے، اسرائیلی تسلط ختم کر کے اس کی سوورینٹی کو بحال کیا جائے۔ یہ آلریڈی نقطہ جو ہے، یہ شک جو ہے، وہ اس معاہدے کا حصہ ہے، اس ڈیل کا حصہ ہے جس پہ معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان۔ اس کے باوجود یہ ایک نیا کٹا کھول دیا امریکہ نے، ٹرمپ نے ڈبل چال کرتے ہوئے، کہ یہاں سے لبنان کو نکال کے وہاں پہ لے گیا، اور ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم نے لبنان کا مسئلہ حل کر دیا، لہذا اس کو نکال دو۔ ایسا نہیں ہونا۔ یہ جو 2 نمبری یہ کی گئی ہے، حزب نے کہہ دیا ہم اس کو نہیں مانتے، اور لبنان میں جگہ جگہ حکومت لبنان کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، ٹائر جلائے جا رہے ہیں، حزب اللہ کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، وہاں پہ ایران کے جھنڈے لہرائے جا رہے ہیں، اور لبنانی حکومت کے خلاف زبردست نعرہ بازی شروع ہو گئی ہے، خاص طور پہ بیروت پہ۔ کیا اب وہ اسرائیل کے زیر تسلط رہ کے اپنے ہی ملک کے لوگوں کے خلاف گولہ باری کرے گی، انہیں قتل عام کرے گی؟ کیا ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ کہاں پہ یہ کھڑے ہوں گے؟ ایک اچھا بھلا معاہدہ ہونے جا رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، ایک اچھی بھلی ڈیل ہونے جا رہی ہے جس کا لبنان کا ذکر اس میں ہے، اس میں بات ابھی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو گروپ بنا ہے اس پہ، تو یہ جناب جا کے وہاں پہ معاہدہ کر رہا ہے۔ اس معاہدے کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی وقت نہیں ہے، مارکو روبیو جو مرضی کہتا رہے، وہاں پہ یہودی ایجنٹ جو مرضی کہتے رہے، صہیونی ایجنٹ جو مرضی کرتے رہے، یہ پنپ نہیں سکتے۔ اب ایران کبھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، ایک طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور مڈل ایسٹ کے جو ممالک ہیں ان کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ امریکہ ان کا محافظ نہیں رہا۔ اب یہ لوگ وہاں سے نکلیں گے، جب یہ لوگ نکلیں گے تو لبنان کو بھی طاقت ملے گی، اس کو بھی ہلا شیری ملے گی اگر یہ ان کو دیں گے۔ اگر یہ لوگ اسرائیلی تسلط سے، یہ تمام جو یہ مشرق وسطیٰ کے لوگ ہیں، یہ 2 ملکوں کو چھوڑ کے، یو اے ہوا، بحرین ہوا، اس طرح کے ان کو چھوڑ کے اگر یہ اسرائیل کی ہیجمنی کو رد کر دیں تو پھر انہیں لبنان کے ساتھ، حزب اللہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، کیونکہ ایران نے کہہ دیا ہے کہ اپنے معاملات خود حل کرنا سیکھو، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ کسی قسم کی جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ جب وہ امن کا پیغام دے رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ خطے کو خالی کرے، تو آپ کو بھی اس کی آواز میں آواز ملانا چاہیے، کیونکہ آپ کی بقا بھی اسی میں ہے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گا، مجھے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔